الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، رمضان المبارک ہم سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بن کر آیا تھا۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں ہم نے روزے رکھے، قرآن سنا، تراویح پڑھی، صدقہ و خیرات کیا، دعائیں مانگی اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے۔ لیکن آج ایک اہم سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے: کیا رمضان کے جانے کے بعد ہماری زندگی بھی بدل گئی، یا پھر رمضان ختم ہوا اور ہم پھر وہی پرانی زندگی کی طرف لوٹ گئے؟ میرے عزیزو، یاد رکھیے، رمضان کا اصل مقصد صرف ایک مہینہ عبادت کرنا نہیں تھا، بلکہ پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھالنا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ لہذا اگر رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں تقوی باقی رہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور عبادت سے محبت پیدا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ رمضان کامیاب ہو گیا۔ آج میں مختصر طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ میرے بھائیوں، رمضان میں ہم نے 5 وقت نماز پڑھی، مسجدیں آباد ہو گئیں، صفیں بھر گئی، لیکن افسوس، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے بہت سے لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس اللہ کی عبادت رمضان میں کی جاتی ہے وہی اللہ رمضان کے بعد بھی زندہ اور باقی ہے۔ لہذا ہماری زندگی میں سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن جائے۔ نمبر 2، قرآن سے تعلق باقی رہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ تھا، ہم نے قرآن سنا، تلاوت کی، تراویح میں پورا قرآن سنا، لیکن کیا رمضان کے بعد ہمارا قرآن سے تعلق باقی رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لہذا کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم کچھ آیات قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر روزانہ ایک رکوع بھی پڑھ لیا جائے تو سال بھر میں پورا قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے بچنے کی عادت۔ رمضان ہمیں گناہوں سے بچنے کی تربیت دیتا ہے۔ ہم نے رمضان میں جھوٹ چھوڑا، غیبت سے بچیں، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، زبان کو قابو میں رکھا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ عادت رمضان کے بعد بھی باقی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ گناہوں سے بچنا عبادت سے زیادہ مشکل ہے۔ لہذا اگر ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش جاری رکھیں گے تو یہی رمضان کی اصل کامیابی ہوگی۔ نمبر 4، نفل عبادات کو جاری رکھنا۔ رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، نفل نمازیں پڑھی، صدقہ دیا۔ رمضان کے بعد بھی اگر ہم تھوڑی سی نفل عبادات جاری رکھیں تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا کوشش کریں اشراق یا چاشت کی نماز، تہجد کبھی کبھی، نفلی روزے، صدقہ و خیرات،
یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ نمبر 5، شوال کے 6 روزے۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا رمضان کے بعد عبادت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے شوال کے 6 روزے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 6، نیک صحبت اختیار کرنا۔ رمضان میں ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہے، مسجدوں میں بیٹھے، قرآن سنا۔ رمضان کے بعد بھی اگر ہم نیک صحبت اختیار کریں گے تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور اگر بری صحبت اختیار کریں گے تو انسان آہستہ آہستہ گناہوں میں واپس چلا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان ایک ٹریننگ کیمپ تھا۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی اطاعت کیسی کرنی ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، اور عبادت میں کیسے لگنا ہے۔ لہذا اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی میں یہ تبدیلیاں آ جائیں، نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، گناہوں سے دوری، نفل عبادات، شوال کے روزے، نیک صحبت، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں رمضان کی عبادت کی توفیق دی، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں پوری زندگی اپنا فرما بردار بندہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔